السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر. سورۃ العصر ابتدا اسی سے ہے سورے کی ابتدا والعصر سے ہے، بس اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام ہے سورۃ العصر۔ العصر سے پہلے واو اس آخر پارے کے سب سے زیادہ صورتوں میں واو کے ساتھ ابتدا ہے، جس کے معنی قسم کے ہیں۔ عربی کے اندر واو مختلف معنی میں آتا ہے، بلکہ طریقے استعمال جو واو کا ہے ایک نرالا استعمال ہے عربی زبان کا، قرآن نے اس کو کیا ہے، جتنے انداز ہیں اس کی سارے انداز والے معنی میں آیا ہے۔ اسی لیے مستقل جو قرآن میں واو کا استعمال ہوا ہے، اس استعمال کے اوپر مستقل طور پر ایک ضخیم کتاب بھی لکھ دی گئی، لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ خیر ہمیں عام آدمی کے لیے اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ وہ اور کے معنی میں آتا ہے، وہ فل اسٹاپ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جو عربی کے اندر قدیم سے ہے، ایک بات پوری ہو جاتی ہے پھر نئی بات شروع کرنا ہوتا ہے، وہ سے استعمال کرتے ہیں، وہاں پر وہ کا کوئی ترجمہ ہوتا نہیں، جو فل اسٹاپ کا متبادل ہوتا ہے۔ وہ ماں کے معنی میں آتا ہے ساتھ کے لیے، وہ موجودہ کوئی صورتحال جہاں جس قسم کی ہوتی ہے اس کو وضاحت کے لیے آتا ہے، مختلف پہلوؤں میں آتا ہے۔ الغرض یہاں وہ قسم کے معنی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتے ہیں عصر کی۔ اس کا مفہوم اور آسانی سے دماغ میں اترے گا سابقہ سورہ کے مفہوم کو جو ہم نے سنا تھا، اگر وہ ذہن میں موجود ہے، جس کے اندر ذکر تھا زمانے سے متعلق ہی تذکرہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کے سارے لمحات تکاثر کے اندر گزارتا ہے اور آخرت سے غافل ہوتے چلے جاتا ہے، زندگی کے آخر سانس تک اسی میں بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، مال کے دولت کے جمع کرنے پر، فخر کے جتانے پر، اور جب مال جمع ہو جاتا ہے تو سینہ تنانے پر۔ اسی کیفیت میں بالآخر قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، پہنچتے اس کو اس نے کیا غلطی کی تھی پتہ چلتا ہے، پھر خبر سے اٹھانے کے بعد پھر دوسرا پتہ، حقیقت کا پتہ اور چل جاتا ہے، اسی سے جڑا ہوا مفہوم، تو لہذا وہ زمانہ ہے تو والعصر زمانے کی قسم۔ عام زمانہ جس میں انسان زندگی گزارتا ہے، یہ خاص زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ، اس زمانے کی قسم جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی حقیقت کو سمجھا دیا، انسان کو نفع و نقصان کی تمیز کروا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اللہ اپنے مقدس کلام کو بھیج کر اس کے ذریعے سے، تو زمانے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یا عام زمانے کی قسم یا والعصر
نماز عصر کی قسم، جو پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت میں اس کا تذکرہ قرآن نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ایمان والو پورے 5 نمازوں کی بڑی پابندی کرو۔ ان 5 نمازوں میں درمیانی نماز کی خاص طور پر سب سے زیادہ اہتمام کرو۔ جب اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتاً فوقتاً کا ایک اقوال سے اس کی وضاحت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کی وجہ سے مشغولیت میں نماز عصر فوت ہوئی تھی، تو آپ نے جو وجہ بنی تھی، جو وجہ بنایا تھا لوگوں نے دین اسلام کے مقابلے میں، ان کے لیے لعن طعن کرتے ہوئے فرمایا شغلونا عن صلاۃ العصر، ہم کو نماز سے انہوں نے غافل کر دیا، اور خاص طور پر عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔ ایسے کئی ایک احادیث آپ کی زندگی میں کئی ایک واقعات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نماز عصر سے ہی صلاۃ وسطیٰ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ اس کے دیگر قسم کے بڑی بڑی تفاصیل۔ انسان میں قوت احساس کو اگر استعمال کرنے کی عادت ہے، انفرادی طور پر بھی عصر سے مغرب کے درمیان میں غور کریں تو اس کی پورے مزاج کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر ایک تبدیلی آنے لگتی ہے۔ پھر مغرب کے بعد پھر طبیعت میں ٹھہراؤ اور ٹکاؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے حفظہ کا انتظام کیا ہے۔ فجرہ فاجر کی جمع، کفرہ کافر کی جمع، عبدہ عابد کی جمع عربی کے اندر، تو حفظہ حافظ کی جمع۔ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں، ان کی تعداد 12 کی بتائی گئی ہے، انفرادی طور پر ہر انسان کے ساتھ، جو نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ جو ہی نماز عصر کے بعد عصر کے ساتھ وہ 12 فرشتے اس کے بدن سے ہٹتے ہیں، نکلتے ہیں، دوسرے 12 فرشتے ان کی جگہ لیتے ہیں۔ فجر سے عصر تک کا جو کچھ ہے اس کا ساتھ لے کر جاتے ہیں ریکارڈ میں فائل بند کرنے کے لیے۔ پھر عصر کے بعد 12 فرشتے اس کا جائزہ لے کر اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے نماز فجر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے نماز فجر کی اہمیت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن دن بھر پڑھو، نمازوں میں پڑھو، لیکن فجر کے وقت کا قرآن یعنی صبح کے وقت کے قرآن کی تلاوت، فرشتے گواہ بن کر اس کی تلاوت کے پر خصوصیت کے ساتھ گواہی پیش کرتے ہیں رب کے پاس۔ قرآن کی آیت ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن مانے پڑھنا، قرآن مانے پڑھنا۔ فجر کے وقت پر قرآن کو فجر کے وقت پر جو پڑھتے ہیں وہ بڑی اس کے اوپر شہادت اور گواہی اس وقت کی تلاوت کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ اور دن بھر بھی قرآن کے پڑھنے کی اپنی جگہ ہے، بلکہ دن بھر عمل کرنے کے لیے ہے، فجر اور رات قرآن کی تلاوت کے لیے۔ تو صلاۃ وسطیٰ کی نماز عصر کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً انسان بڑے نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ سابقہ مفہوم سے جوڑتے چلیں، اس میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
یغدو کل ناس فبایع نفسہ فموتقها او موبقها. ہر کوئی صبح میں اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے. اب بیدار ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ کرتا ہے. جو کر رہا ہے یہ فبایع نفسہ، اپنے نفس کو تجارت میں، اس میں کام کاج میں اس میں لگا دیتا ہے. تو گویا اپنے نفس کو بیچ رہا ہے. یہ اچھے کاروبار یا برے کاروبار، یعنی اچھے عمل یا برے عمل. انسان کے عملی زندگی کو کاروبار سے تشبیہ قرآن کے ابتدائی دوسرے رکوع سے لے کر قرآن کے اختتام تک، تو انسان کی زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ نے تجارت قرار دیا آخرت کے نقطۂ نظر سے. مومن بندے جس نقطۂ نظر سے زندگی لگاتے ہیں ان کو لے قرآن نے کہا تجارتاً لن تبور. ان کی تجارت ایسی ہوتی ہے، یعنی اپنے نفس کو جو اعمال میں لگاتے ہیں کبھی اس میں ذرا بھی گھاٹا نہیں، نقصان نہیں، ایک پائی کا بھی گھاٹا نہیں. اسی کو دوسری جگہ فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے فرما دیجئے. میں نے اللہ فرماتا ہوں دیکھو میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں، میں طریقے زندگی میں ایسا طریقہ بتاتا ہوں. انسان کا ہر لمحہ جو چلتا ہے یہ تجارت ہے، جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دلا سکتی ہے. تو اس حدیث میں بھی ہر انسان جب صبح تو کرتا ہے، جب کرتا ہے تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو تجارت پہ لگا دیتا ہے. لگا کر کوئی انسان ایسی تجارت کرتا ہے فموتقها، اپنے نفس کو، اپنے جان کو دوزخ سے، ہولناکیوں سے، نقصانات کی ہر قسم کی چیز سے آزاد کروا لیتا ہے. اور جو نہ سمجھے میں جو چلتا ہے اور موبقها، ہلاک کر دیتا ہے. موبقات ہلاک و برباد کرنے والی چیزیں. گناہ کبیرہ کو بھی حدیث کے اندر یہی لفظ ہے الموبقات، ہلاک و برباد کرنے والی چیزیں. تو سارے کے سارے انسان یقیناً نقصان اور گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ انسان، اس کی تجارت کامیاب ہے جو ایمان رکھتا ہو، ایمان کے تقاضے پر عمل کرتا ہو، یعنی مسلمان ہو، باعمل. جتنے کام کرنے کو حکم دیے کرنا یہ عمل صالح ہے. جتنی چیزیں وجود میں ہیں دنیا کے اندر سب اللہ کی پیدا کرتا ہے. اس کی طرف نسبت اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم دیا کرنے کا تو وہ عمل صالح ہو گیا. اس عمل کے اندر صالحیت، نیکی پن، اچھائی اور خوبی جو آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے. اور جس چیز سے منع کر دیا حالانکہ پیدا اسے نہیں کیا، وجود اس چیز کا اللہ کی طرف سے. جب اس نے منع کر دیا تو اس کے اندر برائی جو آئی ہے وہ اللہ کے منع کرنے کے حکم کی وجہ سے. تو ایمان کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پوری طرح تسلیم اور قبول کر لیا تو اللہ کے سارے احکام کو بھی قبول کر لیا. تو لہذا ایمان کے ساتھ عمل صالح جو کرتا ہے یہ دو باتیں جو انسان کی نفسی طور پر، انفرادی طور پر یہ دو خوبیاں انسان میں ہونا، چار چیزوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد والی دو چیزیں انسان کا انسان کے ساتھ. پہلی دو چیزیں انفرادی طور پر انسان مومن ہو، کہنا اور کہلانا کافی نہیں، ایمان کے تقاضوں کے اوپر باعمل ہو، یہ دو خوبی انفرادی طور پر ہو. پھر وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حق کی تلقین کرتا ہو. امر بالمعروف نہیں امر بالمنکر،
مومن اور باعمل ہے یہ کافی نہیں ہے. اپنا نیک عمل بتلاتے ہوئے اپنا نیک عمل دوسرے کو سکھانا، تعلیم بھی دینا، جو بھی طریقہ ہے بتانے کا بتا. کم سے کم اپنے گھر کے فرد کو بتا دینا، اپنے بچوں کو بتا دینا، بہرحال بتا دینا. نوعیت بتانے کے الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساری کی ساری چیزیں بتائی ہوئی، وہ ساری کی ساری چیزیں حق ہیں. قرآن حق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی وجہ حق تعالیٰ حق تعالیٰ حق تعالیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور پھر وتواصوا بالصبر، برے کام سے خود کو روکنا اور دوسروں کو روکنا. نافرمانی پر روکنے کے لیے جو مشقتیں رکاوٹیں آتے ہیں اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا. نبوت کی ابتدا سے انتہا تک سیرت نبی اور سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہے وہ وتواصوا بالصبر کا عملی نمونہ ہے. مال دیا، جد و جہد کی، سب کچھ کی، بالآخر جہاں جہاں جب جب ضرورت پڑی جان لگا دیے. جب جان لگا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان لے بھی لیا، یعنی شہید ہو گئے. بعضوں کی جان لیا نہیں، غازی بن کر لوٹے، واپس آئے، رہے. تو کیا 4 بنیادی چیزیں ہیں. قرآن کی مختصر چھوٹی صورتوں میں سے صورت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام صاحب مذہب، علم بڑا پختہ، علم لٹریری علم، ادبی علم، اس میں اور معنی. علوم کے جتنے اقسام تھے اس زمانے میں کم و بیش ہر علم میں ماہر. جب یہ مصر کی طرف سفر کر رہے تھے، ابھی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، 16 سے 18 سال کی عمر ہی میں. طریقے سفر اس زمانے میں قافلے کے ساتھ نکلنا. جس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے ہارون رشید کی فوج نے اس قافلے کو روک لیا، جس کے اندر کچھ مجرم لوگ تھے. پورے قافلے کو لایا گیا، جتنے مجرم تھے. طریقہ تھا سزا دینے کا. شاہی دربار کے اندر ہی چمڑے کا دسترخوان طویل بچھا کر سارے دربار کے میں روبرو اس پہ ٹھہرا کر اس کی گردن مار دی جاتی تھی. خون وغیرہ اسی چمڑے کے دسترخوان پر، عربی میں نطع کا لفظ کہتے ہیں، نون طا عین، پھر لپیٹ کر لے چلے جاتے تھے. ایک کے بعد دیگر گردنیں ماری گئی. اس کے بعد امام شافعی جو ابھی شہرت پائی نہیں، حصول علم کے لیے منزلیں طے کرتے ہوئے مصر کی طرف روانگی عمل میں آ رہی تھی. اس کے بعد ہارون رشید نے کہا اس بچے کو لاؤ، اس کا کیا جرم ہے؟ فوج نے کہا کہ اس کا کوئی جرم نہیں، قافلے کے ساتھ جا رہا تھا. بچے سے پوچھا ہارون رشید نے. ہارون رشید عالموں کا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا. قرآنی علوم کا بھی. اس بچے سے کہا کیا مشغولیت ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، علوم قرآن وغیرہ کی. تو امتحان لینا شروع کیا. ایک سوال کیا، ماذا تعریف عن القرآن؟ بس اے بچے بتا تو قرآن کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ تو اب اس بچے نے شروع کیا
خلیفہ امیر المومنین، آپ کا سوال ادھورا ہے، اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کے 30 سوالات بنا کر بتا دیے۔ کیا آپ مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں، دن میں جو آیتیں نازل ہیں اس کے بارے میں، رات میں جو نازل ہیں اس کے بارے میں، صبح کے وقت میں نازل ہیں اس کے بارے میں، دوران سفر نازل ہیں اس کے بارے میں، وقت غروب نازل ہیں اس کے بارے میں، آپ بستر میں آرام فرماتے اس کے بارے میں، جب سفر میں تھے اس کے بارے میں، جب پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے تھے اس وقت جو آیتیں نازل ہیں اس کے بارے میں، مختلف سوال پہ سوال بنا کر بتائے کہ اس طرح کوئی 30 سوالات۔ ابھی سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، ہارون رشید نے کہا اے بچے رک جا، تو واقعی سب سے بڑا عالم ہے، قرآن کے بارے میں خوب جانتا ہے، صداقت نامہ جاری کیا۔ ان کی کہانی سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن ان کا ایک خاص جملہ قرآن کے اندر بڑا تفکر و تدبر تھا۔ کم و بیش ہر مفسر ان کے اس قول کو لکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ پورے کلام پاک کے اندر یہ چھوٹی سی صورت حقیقت کے اندر اتنی بڑی ہے، ولو بالفرض ولو بالفرض، ولو بالفرض کہتے ہیں کہ اب یہ ہونے والی تو نہیں ہے، ایک محال چیز کو بنا تو کہتے ہیں ولو بالفرض پورا قرآن نازل نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ صرف سورہ عصر نازل کر کے چھوڑ دیتا، تو پھر پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ، قرآن کے احکام، منع چیزیں سارے کے سارے علوم کے اوپر مشتمل ہے۔ اتنی معنوی اور گہرائی رکھنے والی صورت ہے، انسان کی ہدایت کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ پھر اسی کے اوپر آخرت میں اللہ تعالیٰ سارے بندوں سے حساب و کتاب لے سکتا تھا، کیونکہ بنیادی پہلو بتا دیے۔ زندگی کا ہر پہلو انسان لگا دینا، لگاتا ہے، اچھے میں یا برے میں۔ اللہ نے اچھا بتا دیا کیا ہے، جو بتا دیا تو اس کے سوا جتنا ہے برا ہے، برا بھی بتا دیا۔ فطری طور پر انسان دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی طور طریقوں میں، دنیا والوں کے طور طریقوں کو اختیار کرنے میں زندگی کا بڑا حصہ لگاتے چلتا ہے کہ اسی غفلت میں زندگی ختم ہونے نہ پائے، بلکہ توبہ کرتے ہوئے کچھ آخرت کی طرف لوٹے، ایمان اس کے تقاضوں کی طرف لوٹے، زندگی کے صحیح مقصد کی طرف لوٹے۔ تفصیل کے ساتھ نہیں، اشارے کے ساتھ، اختصار کے ساتھ سارا کا سارا مفہوم ہے۔ اب تفصیل کلام پاک تو پیش ہی کر لیں۔